بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کہتے ہوئے دل ہیوی اور بہت ہی غمزدہ ہے کہ ڈاکٹر کلب صادق حکیم امت کو مرحوم کہیں، مگر سلسلہ حیات کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے۔ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت العالم مصیبت لا تجبر، عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کا بدل نہیں ہے۔ وثلمۃ لا تسد، ایک ایسی دراڑ ہے جس کو کوئی پر نہیں کر سکتا۔ وہو نجم طمیس، وہ چمکتا ہوا ستارہ غروب ہو چکا۔ وموت قبیلۃ ایسر من موت عالم، ایک قبیلے کی موت آسان ہے مگر ایک عالم کی موت بہت گراں۔ حقیقت یہی ہے۔ مرحوم ڈاکٹر کلب صادق نور اللہ مرقدہ الشریف میرے لیے مینٹر تھے، اور جب سے ان سے رابطہ رہا ہے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم 10 سال سے پہلے شاید لکھنؤ جب گئے تھے، ہم جانا شروع کیا تھا تو اتفاق سے وہ محرم کا زمانہ، وہ بھی نہیں رہا کرتے تھے مگر تھے اس سال۔ انہیں اطلاع ملی کہ میں ہوٹل میں ہوں تو فون کیا کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں ٹھہریں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ مجھے آنا ہے۔ میں نے کہا سرکار میں خود تشریف حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہ، میں آؤں گا، آپ سے ملاقات کروں۔ صبح 8 بجے کا ٹائم تھا۔ 8 بجے میں اپنے روم سے ہوٹل کی دروازے پہ تھا، وہ کار سے اتر کر 8 بجے دروازے پر تھے۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، اس طرح سے ہمارے خیالات ملتے ہیں۔ ٹائم کی پابندی ساری دنیا جانتی ہے کہ مجلس کا جو وقت دیا جاتا تھا وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کتنے لوگ سامنے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے، نظم، آرڈر ان لائف۔ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ زندگی میں یہ آرڈر کو نہ لائے۔ علم انسان کا ادراکی قوتوں کو بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے، پرسپیکٹیوز کو بہترین بنانا ہے۔ یہ ادراک کے ساتھ قوہ مجریہ جس کا اچھا ہو جائے، یعنی علم کے ساتھ ایکشنز بھی ہو جائیں تو پھر وہ دنیا ہی میں فروٹس دینے لگتے ہیں، دنیا ہی میں اس کے پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی زبان سے ہمیشہ علم، ان کی زبان سے ہمیشہ انسانی معاشرے سے جہالت کو دور کرنا اور غربت کو دور کرنا، یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اس کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ اور آج لکھنؤ میں یونٹی کالج، یہ ایرو ہاسپٹل وغیرہ دلائل ہیں، خوبصورت دلیل ہے۔ ایک چیز میں اپنے کالیگز کو عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو روحانی لوگ ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، اگر ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے لگیں، بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلا قرآن کی آیت، جب کبھی یونٹی کا جلسہ ہوتا ہے مسلمانوں کی، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی اسٹیج پر یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامو، تفرقے میں مت پڑو۔ یہ ہے علم، لیکن اس کو پریکٹیکل طور پر لانا، اس کو عملی جامہ پہنانا، ڈاکٹر صاحب نے انڈیا میں اس کو ثابت کر کے بتایا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف نام سے نہیں بلکہ عملی بھی اتحاد بین المسلمین کے قائل تھے۔ اللہ ان کے درجات بہت قوی ہیں، اس لیے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔
صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ایرا ہاسپٹل ہے، صدقہ جاریہ آپ کا یونٹی کالج ہے، وغیرہ بہت سے کام ایسے ہیں۔ علم ینتفع بہ، ایسا علم جو نفع دے، انہوں نے ان کے پیچھے ایسا علم چھوڑا ہے جو انسانی معاشرے کے لیے نفع دینے والا ہے، بینیفیشل نالج جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ولد صالح، یقیناً ان کے فرزندان، داماد، نوری، نجمی، ان کے اور دیگر اولاد، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے رہنمود پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہ کر کے دنیا میں بھی ان کا نام زندہ رکھیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کے خانوادے کو اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، مراجع رہبر معظم کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ عوام کے لیے کہتا چلا جاؤں، اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ٹریبیوٹ پیش کریں مرحوم کے لیے، اگر چاہتے ہیں کہ خراج تحسین پیش کریں، تو ان کے نام سے کسی غریب کے فیس ادا کر دیجیے، کسی غریب کو پڑھا دیجیے، کسی غریب کو اپلفٹ کر دیجیے، تو مرحوم کی روح بہت خوش ہو جائے گی، ان کی بلندی درجات کا باعث ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔